السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، ملک کی تاریخ میں پہلی بار فوج کے ترجمان نے اس قدر جارحانہ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر نہ صرف ایک سیاسی جماعت کو چارج شیٹ کیا بلکہ اس کے رہنما کا نام لیے بغیر اسے ذہنی مریض، غدار، قومی سلامتی کے لیے خطرہ اور بھارت کا اعلی کار قرار دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ سابق مشرقی پاکستان کے رہنما شیخ مجیب الرحمان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا پاکستان کی سلامتی کو اندر سے خطرہ ہے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص سے جو گمراہ ہے اور اپنی ذات کا قیدی ہے، اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں، تم ہو کون؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تمہاری سوئی کیوں پھنسی ہوئی اس فوج پر؟ تمہارا سارا بیان اس فوج کے خلاف کیوں ہے؟ تم نے نفرت، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی سیاست کی۔ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان فرق ڈال سکتا ہے کیا؟ اپنی سیاست سے اس کا باغ بھی نہیں ڈال سکتا، کچھ بھی کر لیں۔ تو یہ کل کے الفاظ تھے ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی پریس کانفرنس پہ، اور یقینی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت کے خلاف اس قدر جارحانہ پریس کانفرنس کسی بھی ڈی جی ایس پی آر نے نہیں کی۔ لیکن آج سوال یہ ہے ناظرین کہ تحریک انصاف کہ جو 2018 میں اس ملک کی نجات دہندہ جماعت تھی، اس نے گزرے برسوں میں ایک نجات دہندہ جماعت سے ملک کی غدار جماعت تک کا سفر کیسے طے کیا؟ اور اگر ایک ملک کے اہم ادارے کی جانب سے انہیں چارج شیٹ کیا گیا ہے تو حکومت وقت اب اگلا کیا سٹیپ لے گی؟ کیا ان جو چارج شیٹ ہے اس کو سیریس لیا جائے گا، اور اس کی بنیاد پہ پھر تحریک انصاف کی قیادت اور اس جماعت کے خلاف وہ اقدامات ہونے چاہیے کہ جو ان الزامات کے تحت وقت تقاضا کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک آنریبل پینل موجود ہے، مجھے جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پہ ہارون صاحب نے، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں کھیل داس کوہستانی صاحب، اب وفاقی وزیر ہیں، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور تھوڑی دیر میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی شفیع جان صاحب بھی جوائن کریں گے۔ کھیل داس صاحب، آپ کی اجازت سے میں پہلا سوال ذرا رضا ہارون صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ آپ کے اتحادی ہیں اور اب تک جو بھی آپ گویا کہ پالیسیز لے کے چلتے رہے ہیں ان کو وہ یقینی طور پہ جو ہے وہ اس کی وہ تائید بھی کرتے رہے۔ تو رضا صاحب، انفیکٹ پہلا سوال میرا آپ ہی سے ہے سر، یہ جو کل کی چارج شیٹ ہے جس پہ گویا کہ ایک شخص کو، گویا کہ مراد تو سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی عمران خان ہی ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں، وہ غدار ہیں اور وہ ذہنی مریض ہیں۔ تو گویا کہ آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ وہ شخص غدار ہے، ملک کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ کل کی پریس کانفرنس افتخار صاحب بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہے، بہت کلیئر ہے، انہوں نے کوئی ابہام رکھا نہیں، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ نہ ہم نے کبھی ادارے کو اس طرح کسی ایک جماعت یا کسی ایک فرد کے خلاف، سیاسی فرد کے خلاف پریس کانفرنس یا پریس بریفنگ کرتے دیکھا، اور دوسری جانب جو بالکل صحیح فرمایا، نہ ہم نے کسی ایک فرد کو، کسی سیاسی رہنما کو جو کہ ملک کا سابق وزیر اعظم بھی رہا ہو، انہیں کبھی ہم نے اس طرح کی کیمپین بھی نہیں کرتے دیکھا جیسی عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ اور جو 3 چارجز ہیں بڑے وہ سنجیدہ اور سیریس نوعیت کے ہیں، جس میں ایک تو آپ نے صحیح فرمایا کہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ایک ایسے وقت میں، جب مئی میں اب بنیاد المرصوص میں بھارت کو بدترین شکست دے کر جہاں وہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، جہاں آپ کے آرمی چیف کی، فیلڈ مارشل کی ساری دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے، ساری دنیا کے سربراہان ان سے ملاقات کر رہے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، دبئی ہو، ابوظہبی ہو، یا امریکہ ہو، یا ایون برطانیہ ہو، ساری دنیا میں ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، ان کے ایفرٹس کو ستائش مل رہی ہے۔ تو ایک ہی پارٹی ایسی نظر آتی ہے، پہلے بھی تھا لیکن مئی کے بعد اس میں کچھ تیزی آ گئی ہے کہ ان کا فوکس ہی فیلڈ مارشل صاحب ہے۔ انہوں نے برطانیہ میں مظاہرہ کروایا، جب وہ برطانیہ آ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب وہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے ساتھ لنچ کرنے جا رہے تھے، دعوت پہ تھے، ملک کے لیے فخر کی بات تھی، انہوں نے وہاں بھی مظاہرہ رکھ لیا اور انہوں نے فیلڈ مارشل کے خلاف کیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا افتخار بھائی کہ نیو یارک ٹائمز میں ایک اشتہار چھپا تھا، اور اس اشتہار میں بھی ساری گفتگو فیلڈ مارشل کے خلاف، عاصم منیر صاحب کے خلاف، پھر جو بہنیں مل کر آ رہی ہیں، جو پوسٹیں ہو رہی ہیں،
تو اوور آل یہ لگتا ہے کہ بانی کا عمران خان صاحب کا کوئی ذہنی فوکس ہو گیا تھا، کوئی انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جو یہ پاکستان کو کامیابی ملی ہے، پاکستان کی دنیا میں جو ہے وہ عزت ہو رہی ہے، ایک مقام بن رہا ہے، اس کو ڈیمیج کرنا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جو لوکل آپ کرتے ہیں وہ تو آپ کرتے ہیں، آپ بھارتی چینل پہ بیٹھ کر بھی جو ہے وہ اس سے باز نہیں آ رہے، ان کی بہنیں جو ہیں ان کو جو بیانات دے رہی ہیں۔ تو اوور آل اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی انٹیگریٹی، اور خاص طور پہ ایک ایسی ریجنل صورتحال میں کہ جب افغانستان کے ساتھ آپ کی جھڑپیں چل رہی ہیں سڑک پہ، بھارت سے آپ کے معاملات کشیدہ ہیں، تو ایسے وقت میں تو ایک جی مدبر سیاست دان کو، ایک نارمل بندے کو یہ احساس کر لینا چاہیے۔ جی خیلداد صاحب، انفیکٹ بڑی وضاحت سے کہہ دیا رضا ہارون صاحب نے کہ انفیکٹ جو کل کی چارج شیٹ ہے بڑی ہی جینون ہے، فیکٹ بیسڈ ہے، اور انہوں نے بڑا 9 مئی سے لے کے آگے تسلسل انہوں نے دکھایا واقعات کا کہ کس پیٹرن پہ تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سر، ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں، گورنمنٹ ہے، یہ بیانیہ، یہ چارج شیٹ تو آپ کی جانب سے آنی چاہیے تھی، چلو آپ کی توجہ کسی اور طرف تھی، تو کم از کم اب چارج شیٹ آ گئی، اس کے بعد کے اقدامات ہم کیا تصور کریں، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اگر رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیکٹ بیسڈ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، کوئی مکتبات بھی بننے چاہیے، پارٹی سے متعلق بھی آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ تو اپنے 24 فروری کے الیکشن کے شروعات میں جب اس کے بعد آئے تھے اقتدار میں، آپ تو اس وقت پابندی لگانے کی بات کر رہے تھے، لیکن اب تو ملک کے بڑے ادارے نے کہہ دیا ہے کہ وہ شخص غدار ہے، ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور دوسری طرف آپ کے ایک وفاقی سینئر وزیر سینٹ میں کھڑے ہو کے ان کو گویا کہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے سر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو میں جو رضا ہارون صاحب نے بات کی ہے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور یہ ایک ہی ہم سب جو بھی پاکستانی ہیں میں سمجھ یک زبان ہو کر یہ موقف دے رہے ہیں کہ جو پاکستان کی آرمی، پاکستان کے اداروں، پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف جو گفتگو ہو رہی ہے، جو ایک ہی شخص کر رہا ہے اور اس کا ہی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں اس کو پروپیگنڈا کرے، تو ہم سب جو ہے اس پہ اتفاق ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے، یہ پورے ادارے کی سپہ سالار ہے، فیلڈ مارشل صاحب ہے، اسی کے حکم پہ فوجی جوان دشمن کی جان لیتا بھی ہے اور اپنی جان دیتا ہے، اور اسی کے حکم پہ یہ جنگ ہم نے تاریخی جو ہے مارکہ حق میں کامیابی ہوئی اور دشمن کو ہم نے شکست دی، اور اس کے خلاف مسلسل یہ جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے، الزام بازی کر رہا ہے، اور تمام جو حدیں ہیں وہ پار کر کے گیا ہے۔ جو بات کہی میں آپ کو بتاؤں، میں نے جس دن یہ انہوں نے ملاقات ہوئی اسی دن میں 4 ٹاک شو میں گیا ہوں، اور میں نے بھی مختلف میرے کلپ پڑے ہوئے، میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ ایسی باتیں یا یہ جو ایکس پہ پوسٹ آئی ہے کو نارمل شخص نہیں کر سکتا، یہ ایک ذہنی مریض ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے، اور یہ کوئی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا ایک مجرم جو جیل سے بیٹھے اس طرح کی گفتگو کرائے، فیملی کے نام پہ ملاقات کروائی جائے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وقت مانگا جائے فیملی کا، اور اس میں فیملی کی کوئی بات نہیں ہو، اس میں ملک دشمنی ہو، اور میں سمجھتا ہوں تو پھر اس کو حکومت نے ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے جمعے والے دن پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے واضح طور پہ یہ جمعے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم اس کی ملاقات اب کرنے نہیں دیں گے اور اس کی اجازت قانون اور آئین نہیں دیتا ہے۔ جو بھی 9 مئی کے مقدمات ہیں ان پہ کئی پہ فیصلے آ چکے ہیں، کئی جو سماعت عدالتوں میں فیصلے پڑے ہوئے، تو ان کو سب کو سزائیں ہونی چاہیے، یہ حکومت کا واضح پیغام ہے، کیونکہ یہ لیکن خیلداد صاحب، سوری ٹو کٹ یو خیلداد صاحب، انفیکٹ جیل مینول تو یہ کہتا ہے کہ جیلر صاحب نے یہ گویا کہ اس بات کو طے کرنا ہے کہ اگر کسی قیدی کی گفتگو ملک کے اندر انتشار پھیلا رہی ہے، یہ وہ ملک دشمنی میں مبنی ہے، تو وہ ملاقاتوں پہ پابندی بھی لگا سکتا ہے، ملاقاتوں کی اجازت بھی دے سکتا ہے۔ لیکن آج وفاقی حکومت تو یہ بات کر رہی ہے، جیل انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایک جملہ بھی ہمیں سننے کو نہیں ملا کہ کس بنیاد پہ ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی تھی، تو یہ وفاقی حکومت کیسے طے کر پا رہی ہے؟ جن کا کام ہے وہ خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں
جہاں پہ بھی ملک کی سلامتی کی بات ہوگی وہاں وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومتیں ہو یا جیل سپریڈنٹ بھی ماتحت ہے پنجاب حکومت کے، اور یہ اداروں کے ایک ادارہ ہے ہمارا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے ایک جس طرح کا ماحول بنایا گیا، ہر جگہ سے آواز آ رہی تھی کہ خدا نخواستہ جس طرح انڈیا کی میڈیا میں انہوں نے چلوایا، بلکہ اس میں خود یہ شامل ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو قتل کر دیا گیا ہے، حالانکہ حکومت اور ہم سب یہ کہتے رہے کہ وہ صحت یاب ہے. پھر اس طرح کی گفتگو کی گئی، فیملی کو پابندی ہے، تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس کو ملاقات کرنے دی گئی، مگر اس ملاقات کے نتائج بھی دیکھ لیے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت نے اب طے کر لیا ہے کہ ایسی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی جس سے انتشار پھیلے، فساد، جس طرح ملک کی سلامتی کے حوالے سے اس طرح کی جو چیلنجز ہو، تو یقیناً یہ بند ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بات آپ جس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہے، ایک طرف یہ جماعت جو بانی پی ٹی آئی کے علاوہ لوگ ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم سے بات نہیں کی جاتی، تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب سیاسی ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، سیاسی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.